السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے والی اکثریت نے سبسکرائب نہیں کر رکھا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، ایک کلک ہی تو کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ داستان ایمان فروشوں کی جلد اول قسط 8 10واں حصہ۔ صلیبی جاسوس لوزینہ کی محبت اور ایوبی کا سپاہی۔ ایمان، فرض، احسان، محبت اور وفا کی ایمان افروز سچی داستان۔ ڈاکٹر نے بہت زیادہ اجرت مانگی۔ لوزینہ نے کم کرنے کو کہا تو ڈاکٹر نے کہا تم مجھ سے بہت ہی خطرناک کام کروا رہی ہو۔ میں جانتا ہوں یہ شخص مسلمانوں کے کیمپ سے لایا گیا ہے اور یہ مصری فوج کا سپاہی ہے۔ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے منہ مانگی اجرت دو گی تو تمہارا یہ راز میرے گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ لوزینہ نے کہا مجھے منظور ہے، مگر آپ بھی سن لو ڈاکٹر، اگر یہ راز فاش ہو گیا تو آپ زندہ نہیں رہو گے۔ ڈاکٹر نے حدید کو ایک کمرے میں لیٹا دیا اور اسے بتایا کہ وہ ٹھیک ہونے تک یہیں رہے گا۔ اس نے اندر سے اسے دودھ اور پھل لا دیے اور لوزینہ کو ایک اور کمرے میں لے گیا۔ دوسرے دن لوزینہ اور اس کی سہیلی نے کیمپ کی جاسوسی کی، ڈسپنسری میں گئیں۔ مریض قیدی وہاں لے جائے گئے۔ دونوں لڑکیوں نے پہرے دار کے ساتھ گپ شپ لگائی اور اپنے خصوصی ڈھنگ سے باتیں کر کے معلوم کر لیا کہ حدید کی گمشدگی سے کیمپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہاں کوئی ہلچل نہیں۔ دن گزرتے گئے۔ ڈاکٹر کو چونکہ منہ مانگی قیمت اور اجرت مل رہی تھی، اس لیے اس نے حدید کو چھپائے بھی رکھا اور اس کا علاج پوری توجہ سے کرتا رہا۔ اسے مکوی غذا بھی دیتا رہا۔ لوزینہ شام کے بعد وہاں جاتی، کچھ دیر حدید کے ساتھ بیٹھتی۔ اس روزمرہ کے معمول میں 20 روز گزر گئے اور حدید کے زخم مل گئے۔ اس کی صحت بحال ہو گئی۔ لوزینہ نے ڈاکٹر سے کہا وہ کل رات کسی بھی وقت حدید کو لے جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنی سہیلی کو استعمال کیا۔ چھوٹے عہدے کا ایک افسر اس کی سہیلی کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ سہیلی نے اس افسر کو جھانسا دیا اور لوزینہ نے اس کے ٹرنک سے اس کی وردی نکال لی جو اس نے حدید کو پہنا دی۔ گھوڑے کا انتظام مشکل نہ تھا، وہ بھی ہو گیا۔ یہ اہتمام اس لیے کیا جا رہا تھا کہ شہر کے ارد گرد مٹی کی بہت اونچی دیوار تھی۔ اس کے 4 دروازے تھے جو رات کو بند رہتے تھے۔ دن کے وقت یہ دروازے کھلے رکھے جاتے تھے کیونکہ سلطان ایوبی کے آنے والے حملے کے لیے فوجوں اور ان کے سامان کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے قلعے کے ایک بڑے دروازے کی طرف ایک صلیبی افسر گھوڑے پر جا رہا تھا۔ اس کی کمر سے لٹکی تلوار مسلمانوں کی طرح ٹیڑھی نہیں، سیدھی تھی اور اس کا دستہ صلیب کی شکل کا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے صلیبی تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا جس سے اونٹوں کا ایک کارواں رسد سے لدا باہر جا رہا تھا۔ ظاہر یہی ہوتا تھا جیسے یہ گھوڑ سوار افسر اس کارواں کے ساتھ جا رہا ہو۔ ہرمن کہیں باہر سے آ رہا تھا۔ اس نے افسر کو دیکھا اور مسکرایا، مگر اس افسر نے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے نہ دیا۔ ہرمن چند قدم اندر کو آیا تو اس نے گھوڑا روک لیا۔ اسے 200-300 قدم دور لوزینہ کھڑی نظر آئی، جس نے ہرمن کو دیکھا تو تیزی سے اپنے ٹھکانے کی طرف چلی گئی۔ علی بن سفیان کی طرح ہرمن بھی اچھا جاسوس اور سراغ رساں تھا۔ اس نے فوراً گھوڑا دروازے کی طرف گھمایا اور ایڑ لگا دی۔ وہ اپنا شک رفع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، باہر جا کر دیکھا تو جو افسر اس کے پاس سے گزرا تھا وہ اتنی دور نکل گیا تھا کہ اس کے تعاقب میں جانا اب بیکار تھا۔ اس گھوڑ سوار نے دروازے سے نکلتے ہی گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ گھوڑا بہت تیز رفتار تھا۔ ہرمن اسے صحرا کی وسعت میں گم ہوتا دیکھتا رہا۔ لوزینہ نے حدید کو آزاد کرا کے صلہ دے دیا تھا۔ ہرمن نے گھوڑا موڑا اور تیزی سے مسلمانوں کے کیمپ میں گیا۔ حدید کی نشانیاں بتا کر انچارج سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ پتہ نہ چلا۔ جس خیمے میں حدید کو رکھا گیا تھا وہاں کے رہنے والوں نے بتایا کہ ایک صبح وہ یہاں سے غائب تھا۔ وہ سمجھے کہ اسے ادھر ادھر کر دیا گیا ہے۔ ہرمن کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ حدید ہی تھا جسے اس نے صلیبی فوج کی وردی میں دروازے سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ مزید تفتیش سے پہلے لوزینہ کے کمرے میں گیا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے رو رہی تھی۔ ہرمن نے گرج کر کہا کیا تم نے اسے بھگا دیا ہے؟ لوزینہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ہرمن نے کہا جھوٹ بولے گی تو میں تفتیش کر کے ثابت کر دوں گا کہ اسے تم نے فرار میں مدد دی ہے۔ لوزینہ نے کہا نہ آپ کو تفتیش کی ضرورت ہے نہ مجھے جھوٹ بولنے کی۔ میری زندگی ایک شاہانہ جھوٹ اور میرا وجود ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ اپنی روح کی نجات کے لیے میں سچ بول کر مر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں غنودگی تھی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں۔
اس کے قریب ایک گلاس پڑا تھا جس میں چند قطرے پانی تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر ہرمن کی طرف بڑھا کر کہا، میں اپنے آپ کو سزائے موت دے رہی ہوں، میں اپنے آپ کو سزائے موت دے رہی ہوں۔ اس گلاس میں پانی کے چند قطرے گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے ناپاک جسم کو سزائے موت اس لیے نہیں دی کہ اپنی قوم سے غداری کی اور دشمن کو قید سے بھگا دیا، بلکہ میرا جرم یہ تھا کہ میں ان انسانوں کو دھوکے دینے گئی تھی جن کے ہاں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں۔ ان میں 4 انسانوں نے میری عزت بچانے کے لیے، جو میرے پاس تھی ہی نہیں، 10 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ پھر ایک انسان نے مجھے اپنا جسم کٹوا کر ڈاکوؤں سے چھینا۔ مجھے نیکی اور بدی، محبت اور نفرت کا فرق معلوم ہو گیا تھا۔ میں سچ بول کر مر رہی ہوں، یہ پرسکون موت ہے۔ وہ گرنے لگی تو ہرمن نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اسے تھام لیا۔ لوزینہ جھٹک کر ہرمن کے بازوؤں سے نکل کر پرے ہو گئی۔ غنودگی کسی آواز میں بولی، میرے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ اب تمہارے کام کا نہیں رہا۔ اس زہر نے اس میں سچ داخل کر دیا ہے۔ تمہیں ناپاک جسموں کی ضرورت ہے؟ ہاں، میں نے ہی اسے بھگایا ہے، میں نے ہی 20 روز چھپائے رکھا تھا، میں نے ہی فرنانڈس کی وردی چرا کر پہنائی، میں نے ہی گھوڑا دیا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے زہر پی لیا۔ اگر تم مجھے پکڑ نہ لیتے تو بھی میں زہر پی لیتی۔ وہ پلنگ پر لڑک گئی۔ ہرمن کو اس کی آخری سرگوشی سنائی دی، سچ بول کر مرنے میں کتنا سکون ہے۔ اس نے آخری سانس اس طرح لی جیسے سکون سے آ بھری ہو۔ اسے جب دفن کر چکے تو ایک افسر نے پوچھا، اس کا کوئی خاندان تھا تو انہیں اس کی موت کی اطلاع دے دو۔ ہرمن نے جواب دیا، اس کا خاندان ہم ہی تھے، اسے 10-11 سال کی عمر میں کسی قافلے سے اغوا کر کے لائے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو کوچ کیے 3را دن تھا۔ صلیبیوں نے اسے راستے میں روکنے کے لیے فوج بھیج دی تھی۔ حملہ چونکہ کرک پر آ رہا تھا، اس لیے صلیبیوں نے شوبک سے زیادہ تر فوج کرک بھیج دی تھی۔ اس کا ایک حصہ شام کی طرف بھیج دیا گیا تھا تاکہ نور الدین جنگی مدد کے لیے آئے تو اسے کرک سے کچھ دور روکا جا سکے، اور اس فوج کا کچھ حصہ سلطان ایوبی کو راستے میں روکنے والی فوج کو دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کوچ کرایا تھا اور تینوں کو دور دور رکھا تھا۔ وہ جب اس مقام پر پہنچ گیا جہاں صلیبیوں سے ٹکر ہونی چاہیے تھی، اس نے تینوں حصوں کے کمانڈروں اور ان کے ماتحت کمانڈروں کو اپنے خیمے میں بلا کر بتایا، ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں راز فاش کر دینا چاہیے۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم شاید حیران ہو رہے ہوگے کہ میں تمہیں بتاتا رہا ہوں کہ میں کرک پر حملہ کروں گا، مگر تمہیں لے کسی اور طرف آیا ہوں۔ میں کرک پر حملہ نہیں کر رہا، ہماری منزل شوبک ہے۔ دوسرا سوال تم سب کو پریشان کر رہا ہے کہ میں نے ان 3 جاسوسوں کو، جن میں ایک عالم تھا اور 2 لڑکیاں، کیوں رہا کر دیا تھا اور انہیں محافظ کیوں دیے تھے۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ والے کمرے میں بٹھا کر درمیان کا دروازہ کھلا رکھا اور علی اور 2 نائبین کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ میں فلاں تاریخ کو کرک پر حملہ کر رہا ہوں۔ میں جانتا تھا جاسوس سن رہے تھے۔ میں نے ان کے کانوں میں یہ بھی ڈالا کہ میں صلیبیوں سے کھلے میدان کی جنگ سے ڈرتا ہوں۔ اس قسم کی باتیں ان کے کانوں میں ڈال کر انہیں رہا کر دیا اور انہیں محافظ دیے تاکہ وہ صحیح سلامت شوبک پہنچ جائیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے راستے میں ایک حادثہ ہو گیا ہے، ڈاکوؤں نے 3 محافظوں اور ایک لڑکی کو مار ڈالا ہے۔ چوتھا محافظ کل رات شوبک سے واپس آ گیا ہے، وہاں ہمارے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ عالم جاسوس زندہ شوبک پہنچ گیا تھا جس نے میرا دھوکہ کامیاب کر دیا ہے۔ صلیبیوں نے اپنی فوج میری مرضی کے مطابق تقسیم کر دی ہے۔ اس وقت تمہاری فوج کا بائیں والا حصہ صلیبیوں کی بہت بڑی فوج کے بائیں پہلو سے چند میل دور ہے۔ اس نے بائیں حصے کے کمانڈر سے کہا، آج سورج غروب ہونے کے بعد تم اپنے تمام گھوڑ سوار دستے سیدھے 2 میل آگے لے جاؤ گے، وہاں سے اپنے بائیں کو ہو جانا۔ 2 میل پر تمہیں دشمن آرام کی حالت میں ملے گا، حملہ کرنا تم جانتے ہو۔ یہ تیز حملہ ہوگا، راستے میں جو کچھ آئے اسے کچلتے ہوئے نکل آؤ اور اپنی اسی جگہ پر آ جاؤ جہاں سے چلے تھے۔ دوسرا حصہ شام کے بعد سیدھا آگے بڑھے گا، 8-9 میل جا کر بائیں کو ہو جائے گا۔ تمہیں دشمن کی رسد اور قافلے ملیں گے۔ اس کے علاوہ تم دشمن کے عقب میں ہوگے۔ دن کے وقت دشمن بائیں والے کے تعاقب میں آئے گا، لیکن تم سامنے کی ٹکر نہیں لو گے۔ دن کو بہت پیچھے آ جاؤ گے، رات کو پھر حملہ کرو گے اور رکو گے نہیں۔ صلیبی آگے بڑھیں گے تو
تو درمیان والا حصہ عقب سے حملہ کرے گا اور دشمن کے سنبھلنے تک بکھر جائے گا۔ تیسرا حصہ جو میرے ساتھ ہے آج رات کوچ کر رہا ہے۔ ہم کل دوپہر تک شوبک کا محاصرہ کر چکے ہوں گے۔ باقی 2 حصے صلیبیوں کو انہی طریقوں سے جن کی تمہیں مشق کراتا رہا ہوں دشمن کو صحرا میں پریشان کیے رکھیں گے، اس تک رسد نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ جو ہی پانی کے چشمے سے ہٹے گا تم چشموں پر قبضہ کر لو گے۔ حملہ ہمیشہ پہلو سے کرو گے اور لڑنے کے لیے رکو گے نہیں۔ جہاں باز دستے ہر رات دشمن کے مویشیوں پر آگ پھینکیں گے۔ یہ 1171 کے آخری دن تھے جب کرگ والوں کو سلطان ایوبی کا انتظار کرتے کرتے پتہ چلا کہ شوبک جیسا اہم قلعہ سلطان ایوبی کے محاصرے میں آ گیا ہے، جبکہ زیادہ تر فوج کرگ میں اکٹھی کر لی گئی ہے یا صحرا میں بھیج دی گئی ہے۔ شوبک کو وہ کوئی مدد نہیں دے سکتے تھے۔ صحرا میں جو فوج گئی تھی مسلمان اس کا برا حشر کر رہے تھے۔ صلیبیوں کی پریشانی یہ تھی کہ مسلمان سامنے آ کر نہیں لڑتے تھے، وہ شب خون اور گریلا طرز کے حملوں سے ان کا بہت زیادہ نقصان کر رہے تھے۔ ان کی رسد روک لی تھی، پانی پر قبضہ کر لیا تھا۔ صلیبیوں کی یہ فوج اب نہ لڑنے کے قابل رہی تھی نہ پیچھے ہٹ کر شوبک کو بچانے کے لیے پہنچ سکتی تھی۔ شوبک میں صلیبیوں نے قلعے اور شہر کی دیواروں سے تیروں اور برچھیوں سے بہت مقابلہ کیا، لیکن سلطان ایوبی کے نقب زن دستوں نے دیواریں توڑ ڈالیں۔ یہ محاصرہ تقریباً 1.5 مہینہ جاری رہا۔ آخر سلطان ایوبی شوبک میں داخل ہو گیا۔ وہ سب سے پہلے بیگار کیمپ میں گیا جہاں کے بدنصیب قیدیوں نے شکر کے سجدے کیے۔ صلیبیوں کی صحرا والی فوج بے ترتیبی میں پسبا ہو کر کرب کے قلعے میں چلی گئی جہاں بہت سی فوج بیکار بیٹھی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی تھی۔